بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدری صحابی کو کیوں معاف فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنو بکر و قریش نے حدیبیہ کے مقام پر طے پانے والا معاہدہ توڑا، عہد شکنی کی، تو سروے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ طور پر جنگی تیاری شروع کر دیں۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ قریش مکہ کو مسلمانوں کے عزام کی خبر نہ ہونے پائے۔ تمام صحابہ کرام کو بھی ہدایت فرمائی کہ اپنے ارادوں کی کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ مدینہ طیبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ناکہ بندی کر دی گئی۔ نبی کریم نے مدینہ طیبہ کے تمام راستوں پر پہرے دار مقرر فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان پہرے داروں کی خیر گیری کے لیے خود تشریف لے جاتے اور انہیں تاکید فرماتے کہ کسی انجان آدمی کو اگر دیکھیں تو اسے پوری طرح پوچھ گچھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی جب مکمل تیاری کر لی تو حاطب بن ابی بلتع نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے انہیں نبی کریم کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ یہ خط اس نے ایک عورت کو دیا اور اسے کہا کہ یہ بڑی حفاظت سے اہل مکہ کو خط پہنچاؤ۔ اس خط کے عوض حاطب نے عورت کو 10 اشرفیاں دیں۔ عورت نے خط جیب میں رکھنے کی بجائے سر کے بالوں کی میڑیوں میں چھپا لیا۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے اس نے راستوں پر متعین پہرے داروں سے بچنے کے لیے عام راستہ چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کیا۔ عقیق کی وادی تک وہ انہیں پگڈنڈیوں پر چلتی رہی، وہاں وہ عام شہرہ پر جا پہنچی۔ حاطب کی اس حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مطلع فرما دیا، چنانچہ نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ۔ جب تم روضہ خاک نامی جگہ کا نام پر پہنچو تو وہاں تمہیں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، اس کی تلاشی لینا، اس کے پاس ایک خط تم کو ملے گا اور اس سے وہ خط لے لینا۔ یہ حضرات تیز رفتاری سے عورت کے تعاقب میں نکلے اور نبی کریم کے بتائے ہوئے مقام پر انہوں نے عورت کو جا لیا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اسے اونٹ سے اتار کر اس کی سامان کی تلاشی لی گئی مگر خط برآمد نہ ہو سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا، خط نکال کر ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تلاشی لیں گے۔ اس پر اس عورت نے وہ خط سر کے بالوں کے جوڑوں سے نکال کر دے دیا۔ جب وہ خط بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کو فرمایا کہ اور پوچھا، اے حاطب، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ حاطب ابی بلتع نے یوں عرض کیا کہ میں دین اسلام سے نہیں پھرا، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اپنے اہل و عیال کے بچاؤ کے لیے میں نے یہ خط اہلیہ کیا کہ قریش پر یہ احسان کروں اور اس کے صلے میں وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ اس صحابہ بدر میں سے ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود اس سنگین جرم کے حاطب کو معاف فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے عرض کی کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں کیونکہ اس نے عملی طور پر یہ خط اس کو لکھ کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بدری صحابیوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے بدریوں کی خطائیں معاف فرمائی ہیں اور حاطب بدری ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔